السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ چونکہ خالق زندگی اللہ کی ذات ہے اور حافظ زندگی بھی اللہ کی ذات ہے، اسی حافظ زندگی بشر نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر مقرر کی ہے، اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کے عوامل میں سے صراط مستقیم ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ صراط مستقیم میرا سیدھا راستہ ہے زندگی انسان کے لیے۔ اللہ کا راستہ اللہ کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے اللہ کا راستہ ہے، یعنی انسان کی زندگی کے لیے منشور، دستور، آئین، ضابطہ اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ مستقیم ہے۔ اس مستقیم راہ پر زندگی بسر کریں، گزاریں، اتباع کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس صراط کو چھوڑ کر سبل کی پیروی نہ کریں، سبل پر زندگی نہ گزاریں۔ سبل تمہیں گمراہ کر دیں گے، متفرق اور منتشر کر دیں گے۔ سبل کی تشریح میں اور تفسیر میں قرآن کریم نے وہ سارے راستے جو انسان کو صراط سے ہٹا کر تباہی، ہلاکت و گمراہی تک پہنچاتے ہیں، ان کو انسان کے سامنے پیش کیا ہے۔ سبیل طاغوت ہے، سبیل المجرمین ہے، سبیل المفسدین ہے، سبیل الذی لا یعلمون ہے، وہ جو نہیں جانتے، نادان لوگ۔ پھر لا یعلمون کے مصادیق ذکر کیے ہیں کہ یہ طبقات اور یہ افراد اور ان خصوصیات کے مالک لوگ لا یعلمون ہیں، نادان ہیں، اور نادانوں کی راہوں پر آپ نے نہیں چلنا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور راستہ جسے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس پر لوگ چلتے ہیں، کثرت سے چلتے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، اور موجودہ انسانی نسل اپنے مختلف اعتقادات، ادیان، مذاہب رکھتے ہوئے اس راہ پر چلتے ہیں، وہ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 32 میں ذکر فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ساء السبیل یا سبیل سو، برا راستہ، بد راستہ، فاسد راستہ، غلط راستہ، یہ بھی انسان کو سبیل خدا سے، صراط مستقیم سے
ہٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا مصداق بھی ذکر کر دیا ہے ساتھ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کہ یہ ساء سبیل ہے، سو ہے، سبیل بد ہے اور قبیح فاسد راستہ ہے یہ۔ قرآن کریم میں اس عنوان کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ہدایت کا قانون یہ ہے کہ جو عمل انسان کو کثرت سے پیش آتا ہے، جس میں ہر روز ہر انسان نے پڑھنا ہے، اس کو قرآن کریم نے بھی کثرت سے ذکر کیا ہے، زیادہ اس کا ذکر کیا ہے، تاکید آئی ہے، تذکر آیا ہے، بار بار تکرار ہوا ہے وہ موضوع، چونکہ ہر روز اور ہر انسان نے اس میں گرفتار ہونا ہے۔ اور وہ موضوعات جو کچھ افراد اور بعض اوقات اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا اسی تناسب کے ساتھ ذکر آیا ہے اور اتنی ہی تاکید آئی ہے جتنا ان کے ابتلا کا میدان ہے۔ سو اور اس لفظ سو سے نکلے ہوئے دیگر الفاظ جن کے اندر یہی معنی سو والا ہی پایا جاتا ہے، یہ لگ بھگ 170 مرتبہ قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے۔ یہ عنوان سو، سین واو حمزہ سوا سے سو بنا ہے، سا عربی اس کا مادہ سوا ہے، سین واو حمزہ۔ چونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں ہر انسان اور ہر روز مبتلا ہوتا ہے، سو میں، سیئہ میں، سیئات میں کثرت سے انسان مبتلا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس میں جا گرتا ہے، اور معصومین کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس عمل کا ارتکاب نہیں کرتا یا اس عمل میں گرفتار نہیں ہوتا۔ سو میں، عمل سو، اسی میں سے سبیل سو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سو عمل ہے انسان کا، اور انسان کے عمل کی صفت ہے۔ جب کثرت سے انسان سو کا مرتکب ہوتا ہے، سیئہ کا مرتکب ہوتا ہے، پھر یہ صفت انسان کی بن جاتی ہے، ذات کی صفت بن جاتی ہے۔ چونکہ انسان کی ذات انسان کی صفات سے تشکیل پاتی ہے، اور انسان کی صفات انسان کے اعمال کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ جو کچھ انسان انجام دیتا ہے وہ سب صفات بنتی جاتی ہیں، اور یہ صفات ذات کے اندر گہری ہوتی جاتی ہیں، رسوخ کرتی ہیں۔ صفات جب ذات کے اندر راسخ ہو جائیں تو ذات انہی صفات سے عبارت ہو جاتی ہے، اور انسانی سو بن جاتا ہے۔ سو عموماً ترجموں میں، قرآن کریم کے تراجم میں برائی، گناہ کے ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور جو حقیقی معنی ہے سو کا وہ عموماً مترجمین استعمال نہیں کرتے، اور عام لوگ جو ترجمہ ہی پڑھ کے قرآن سمجھتے ہیں وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے مفردات، قرآن کریم کے الفاظ کے معانی مترجمین کے توسط سے جب انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے
تو یہ گمان نہ کریں کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو دراصل مترجم کی فہم سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو کچھ مترجم نے قرآن سے سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ اللہ کا پیغام نہیں سمجھ رہے، مترجم کی فہم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر اس کی فہم درست ہے تو آپ کو بھی کچھ نصیب ہو گیا، اگر مترجم کی فہم ہی غلط نکلی، وہ غلط ہی سمجھا اس کو، کہ کثرت سے ایسے ہے ترجموں کے اندر مترجمین کی فہم میں غلطیاں کم نہیں ہیں، تھوڑی نہیں ہیں، جتنا قرآن کریم کا حجم ہے اتنا ہی ترجموں کے اندر غلطیوں کا بھی حجم ہے۔ ایک معمول کا طریقہ تو ہے کہ ترجمہ کے ذریعے سے قرآن سمجھیں، لیکن یہ آئیڈیل طریقہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ قرآن فہمی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود عربی زبان سمجھیں، پڑھیں۔ جب انگلش پڑھ لی ہے اتنے پیسے لگا کے کثرت سے، تو عربی مفت میں پڑھ لیں، آپ پیسے بھی نہیں لگتے، عربی زبان پڑھیں اور پھر قرآن میں غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، پھر ترجموں کے ساتھ موازنہ کریں کہ ترجموں میں کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ سو کا مطلب گناہ یا برائی کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جس کثرت کے ساتھ یہ لفظ اور اس سے نکلنے والے دیگر مشتقات الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے، اور انسان کے لیے ایک بڑی لغزش گاہ ہے سو۔ انسان کثرت سے اس میں جا گرتا ہے، اور اس سو میں انسان کو دھکیلنے والے عوامل انسان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی، انسان کے ماحول میں اور انسان کے تہذیب میں انسان کو سو میں مبتلا کرنے والی چیزیں فراوان ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے تاکید کے ساتھ انسان کو متوجہ کیا ہے، مومن کو متوجہ کیا ہے کہ سو سے اجتناب کرنا ہے، اور خلاصے کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ سو بعض انسانوں کی زندگی کا راستہ بن جاتا ہے، یعنی زندگی کی ڈگر اور زندگی کا انداز و طرز بن جاتا ہے۔ سو و سیئہ، سو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں ہے حسن، حسنات اور سیئات عموماً تقابل کے ساتھ قرآن میں بھی پیش ہوا ہے، روایات میں بھی اور عربی زبان میں بھی دو متضاد صفات کے طور پر حسنات و سیئات کو پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ حسنات کا بھی معنی سیئہ کی طرح بہت سرسری سطحی کیا جاتا ہے، جو جس سے انسان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے کہ حسنہ کیا ہوتا ہے، حسنات کیا ہیں، اور محسن، احسان کیا چیزیں ہیں۔ کثرت سے قرآن نے حکم دیا ہے احسان کا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خدا کو جو بندے پسند ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، جن لوگوں سے، جن انسانوں سے، اور یہ مقام حاصل ہوتا ہے ان کو کہ اللہ کے محبوب قرار پاتے ہیں، ان میں ایک محسن طبقہ ہے، محسنین، یحب المحسنین۔ حسن سمجھ میں آئے گا ہمیں تو ہمیں احسان بھی سمجھ میں آئے گا، ہمیں محسن بھی پتہ چلے گا، محسن کیوں اتنا بڑا شرف و مقام ہے، کیوں اتنا عزت والا مقام ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے
احسان کرنے والے اور محسن انسان سے۔ جو محسن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی، وہ نہیں ہے۔ محسن کا مطلب نیکی نہیں، نیکی کرنے والا نہیں۔ حسن و حسن کا مطلب بھی نیکی نہیں ہے۔ اور سو کا مطلب بھی جیسے ہم عموماً برائی کرتے ہیں، اگرچہ سو کے اندر برائی پائی جاتی ہے لیکن اس کا معنی برائی نہیں ہے۔ برائی اس کا لازمہ ہے، برائی اس کا نتیجہ ہے۔ حسن عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں فارسی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حسن موزونیت کو کہتے ہیں، توازن کو، تعادل کو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کا ایک توازن رکھا ہے، موزونیت رکھی ہے۔ چونکہ مادی اشیاء جتنی بھی ہیں یہ ساری مرکبات ہیں، اجزاء سے مل کر ترکیب کے ذریعے سے یہ اشیاء وجود میں آئی ہیں۔ کوئی چیز آپ کو ایسی مادی چیز نہیں ملے گی جو اس کے اندر ترکیب نہ ہو، یعنی اس کے اندر مزید اجزاء نہ ہو۔ ہر شے آگے کئی اجزاء سے تشکیل پاتی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی ہیں، موزوں اور ناموزوں۔ موزوں چیزیں، مثال عام سی مثال دیں جو سب سمجھ جائیں۔ آپ غور کریں اپنے لباس پر، کپڑے جو پہنتے ہیں آپ اور دوسروں نے جو کچھ پہنا ہوا ہے، اسی لباس پر اگر غور کریں تو دو طرح کے لباس آپ کو لوگوں کے نظر آئیں گے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ کچھ کے کپڑے لباس موزوں ہیں اور کچھ کے ناموزوں ہیں۔ موزوں یعنی جو ترکیب، کپڑا چونکہ بدن کے لیے ہے، بدن کو ڈھانپنے کے لیے ہے، نہ بدن کو نمایاں کرنے کے لیے، بدن کو ننگا کرنے کے لیے نہیں ہے، بدن کو ڈھانپنے کے لیے لباس ہے۔ لباس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں، لباس و تقویٰ کے باس کے ذیل میں، کہ لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا۔ ڈھکن کو بھی لباس کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ پوشیدہ کر دیں، پنہان کر دیں کسی چیز کو، تو وہ پوشش لباس کہلاتی ہے۔ بعض اوقات آپ یا مسجد میں تزئینات کے نام پر ان ستونوں کے گرد کپڑے لپیٹ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں آپ۔ یہ کپڑا جو ستون کے گرد لپیٹ دیتے ہیں یہ لباس ہے، چونکہ اس نے چھپا دیا، پنہان کر دیا ہے۔ چھپاتے مختلف وجوہات سے ہیں۔ کبھی اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ یہ شے ضائع نہ ہو جائے، کبھی اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ اس کا عریان ہونا درست نہیں ہے، کبھی اس لیے چھپاتے ہیں کہ یہ چوری نہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہم ڈھانپ دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پردہ کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ انسان کا لباس، موزوں لباس کون سا ہے؟ جو لباس ہو، لباس ہی موزوں ہوتا ہے، یعنی جس نے بدن ڈھانپا ہوا ہو، مکمل بدن جس نے ڈھانپ دیا ہو، یہ لباس ہے آپ کا۔ جس نے بدن ڈھانپا ہوا نہیں ہے بلکہ بدن کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوا ہے، کچھ حصہ عریان ہے، ننگا ہے، یا اگر بدن کے اوپر یہ کپڑا کور چڑھایا ہوا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ بدن کے تمام نشیب و فراز اس میں معلوم ہو رہے ہیں، اتنی چسپیدہ ہے بدن کے ساتھ کہ قمیض کے نیچے پسلیاں گنی جا سکتی ہیں، آدمی کی کتنی پسلیاں ہیں کپڑے کے نیچے۔ یہ لباس نہیں ہے، چونکہ اس نے ڈھانپا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے پوشش نہیں دی، پنہان کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں انہیں بھی نمایاں کر کے مزید ابھار دیا ہے۔ لباس، موزوں لباس
یعنی سب سے پہلی صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ پوشش ہو، اس نے چھپایا ہوا ہو بدن کو۔ دوسری خوبی یہ ہے اس کی کہ وہ انسان کے قد کے اندازے کے مطابق ہو، بازو انسان کے بازو کے اندازے کے ہوں، لباس کے بازو۔ اب کئی لوگوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، یا بازو چھوٹا ہوتا ہے یا بازو بڑا ہوتا ہے، یہ ناموزوں لباس ہے۔ جسم کا بازو چھوٹا ہے، لباس کا بازو لمبا ہے، یا الٹ ہے، جسم کا بازو انسان کا ہاتھ لمبا ہے اور جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس کا بازو چھوٹا ہے۔ جتنا بازو ہے اتنی قمیض کا بازو نہیں ہے، یہ ناموزوں لباس ہے۔ اسی طرح طول و عرض، لمبائی چوڑائی یہ موضوع نہیں ہے، لہٰذا انسان بعض لباس پہنتے ہیں، اچھی شخصیت ہوتے ہیں، لیکن ناموزوں لباس پہنتے ہیں تو ناموزوں شخصیت نظر آتے ہیں، لوگ انہیں مجذوب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی حواس باختہ آدمی ہے، کوئی مجذوب قسم کا آدمی ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر، ورنہ ایسا لباس نہ پہنتا۔ حسن لباس میں اگر ہم دیکھیں تو موزوں لباس جو انسان کے تن پر خوبصورت بھی لگتا ہو، جچتا بھی ہو، رنگت بھی اس کی مناسب ہو۔ ہر رنگ انسان کے لیے حسین نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا۔ پہننے کو تو ہم سارے پہن لیتے ہیں رنگ، لیکن کچھ رنگ ایسے ہیں جن میں انسان اچھا نہیں لگتا، کچھ رنگ انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح لباس جس طرز کا بنایا گیا ہے سیاہ ہے۔ اب فیشن ہو یا فیشن نہ ہو، بعض فیشن بہت ہی قبیح ہیں، یعنی حسن نہیں ہے، فیشن ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک فیشن جو آج کل آپ عورتوں مردوں میں دیکھتے ہیں، آپ تو نہیں دیکھتے، مدرسے میں ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے، پھٹی ہوئی پتلونیں، جینز کی پھٹی ہوئی پتلونیں پہنتے ہیں لوگ۔ مومنین زیادہ شوق سے پہنتے ہیں، چونکہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بقول ہماری قوم احساس کمتری میں مبتلا ہے، احساس کمتری سے نکلنے کے لیے پھٹی ہوئی پتلون پہنتے ہیں، اور وہ بکرے کی طرح کٹنگ کراتے ہیں اوپر، سر کے اوپر سائیڈوں پہ مشین لگوا کے اوپر ایک جاڑی بنا دیتے ہیں۔ وہ معروف کامیڈی مولانا پاکستان کا، وہ اس کو کھوتا کٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ یہ احساس کمتری کی علامت ہے، پھٹی ہوئی پتلونیں پہننا اور اس طرح کی ناموزوں کٹنگ کروانا، جو مذہبی گھرانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے، چونکہ مذہبی گھرانوں کے بچے مذہب سے اتنے ہی دور ہیں جتنے لامذہب گھرانوں کے بچے مذہب سے دور ہیں۔ یہ حسن نہیں ہے، قباحت ہے اس کے اندر۔ پھٹی ہوئی پتلون کے ساتھ کوئی بھی حسین نظر نہیں آتا، آوارہ نظر آتا ہے، اوباش نظر آتا ہے، لوفر نظر آتا ہے، لفنگا نظر آتا ہے۔ کتنے مہذب لوگ، مہذب شخصیتوں نے زمانے کے ساتھ ہم رنگ ہونے کے لیے پھٹی ہوئی پتلونیں پہنی ہوتی ہیں۔ نہ کریں یہ کام، بالکل واہیات نظر آتا ہے انسان۔ لباس، موزوں لباس حسین لباس ہوتا ہے، حسن موزونیت کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ گھر بناتے ہیں، گھر کا حسن اس کے موزوں ہونے میں ہے، توازن میں ہے، کہ ہر چیز اس کی تناسب کے ساتھ ہو۔ گھر کے مختلف حصے جتنا ان کی ضرورت ہے اسی تناسب کے ساتھ سب کچھ بنا ہوا تو حسین نظر آتا ہے۔ عمارتیں، ان کا ایک توازن ہے، عمارتوں کے مختلف حصے ہیں، اجزاء ہیں، ان اجزاء کے اندر تناسب ہوتا ہے۔ انجینئر اسی کو کہتے ہیں جسے اندازوں کا تناسب کا علم ہو، کون سا اندازہ
مناسبت رکھتا ہے، موضوع آتا ہے، فٹ آتا ہے۔ ویسے تو انسان خود جو آبادیاں بنی ہوئی ہیں شہروں کے اطراف میں، مضافات میں عموماً آبادیاں بنی ہوتی ہیں، نہ گلی ہوتی ہے، نہ سیدھی ہوتی ہے، نہ کشادہ ہوتی ہے، نہ گھر کے اندر کوئی تناسب ہوتا ہے۔ لیکن یہی کام اگر معمار کرے، انجینئر کرے، تو آپ کو ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہ ساری چیزیں مرتب کر کے دے دیتا ہے، توازن اس کے اندر قائم کرتا ہے۔ اندازوں مقادیر میں بلڈنگ کے یا عمارت کے گھر کے مختلف حصوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ اس سے عمارت میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ رنگ کرنے والا رنگ، مختلف رنگوں کے اندر ایک تناسب اور توازن قائم کرتا ہے۔ یہ علم ہے باقاعدہ جو ہمارے بعض ایسے علماء نے، جو متحجر علماء یعنی مقدس مآب، جن کو تقدس کی بنیاد بھی معلوم نہیں ہے، اس علم کو متروک غریبہ علوم میں قرار دیا ہے، اور وہ ہے جمالیات، جو باقی دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ جتنے ہنر ہیں، فنون، وہ سب جمالیات کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں بھی نام چلتا ہے فنون لطیفہ۔ فنون لطیفہ عموماً ہمارے انگلش میڈیم بچے فنون لطیفہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مراسی پانڈ جو لطیفے سناتے ہیں۔ نہ، فنون لطیفہ لطیفے کو نہیں کہتے، جوک کو نہیں کہتے۔ فنون لطیفہ یعنی وہ ہنر، وہ فنون، وہ مہارتیں جن کے اندر لطافت پائی جاتی ہے، ظرافت پائی جاتی ہے، باریکی پائی جاتی ہے، حسن پایا جاتا ہے، ان کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی بعض موضوعات کے ضمن میں اشارہ ہوا ہے۔ اسی کو جمالیات کہتے ہیں، یعنی لطافتیں، ظرافتیں، حسن، خوبصورتی، توازن، تعادل، تناسب، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر قائم کیا ہے، برقرار کیا ہے۔ اور کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے زمین و آسمان اور اس کے مابین اور زمین سے ماورا۔ اس کے اندر پہلی چیز جو نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو یہی توازن نظر آتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ بھی یہ ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کائنات میں نگاہ کرو، غور سے دیکھو، دوبارہ دیکھو، تکراراً دیکھو، آپ کو سوائے حسن کے، جمال کے، تعادل کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، عیب نظر نہیں آئے گا، قباحت نظر نہیں آئے گی، سیئہ نظر نہیں آئے گا۔ حسن محض ہے، جمال محض ہے۔ یہ ذوق اور یہ حس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ڈال دی ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ احسان و حسن کی خوبی اللہ نے ڈالی ہے، لیکن خود انسان اگر متعادل ہو، متوازن ہو، بلکہ یہ بات جو ہم فقہ میں کرتے ہیں اور فقہ کے علاوہ باقی موضوعات میں، قضاء میں، محاکم میں جو بات کرتے ہیں، عدالت، عدل ہم فیصلے کے ساتھ مختص کر دیا ہے کہ کسی لڑائی میں، جھگڑے میں کسی کا حق اس کو دے دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے عدل کا، لیکن قرآن کریم میں عدل اور عربی زبان میں بھی عدل اسی توازن کو کہتے ہیں۔ توازن کو قضاوت نہیں، تعادل حسن کو کہتے ہیں، جمال، زیبائی۔ توازن جہاں پر ہوگا عدل ہے، وہاں پر جہاں توازن نہیں ہے یعنی تناسب نہیں ہے، ہر چیز اپنے اندازے کی نہیں ہے، ہر مقدار اپنے اندازے کی نہیں ہے، وہاں تعادل نہیں ہے۔ جیسے کھانا پکاتے ہیں آپ، تو کھانے میں بعض اوقات مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات نمک زیادہ ہے، بعض اوقات کم ہے، بعض اوقات پیاز زیادہ جلا دیا ہے، بعض اوقات بالکل کچا چھوڑ دیا ہے، بعض اوقات کوئی چیز زیادہ گل گئی ہے، بعض اوقات بالکل نہیں گلی۔ یہ کھانا متعادل کھانا نہیں ہے، اور کھانا بنانے والا عادل نہیں ہے، باورچی عادل نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر توازن نہیں ہے، اسے مقادیر کا علم نہیں ہے،
کون سی چیز کتنی مقدار میں کھانے میں ڈالنی ہے اور کتنی دیر پکانی ہے، اور کون سی چیزیں آپس میں ترکیب بنانی ہیں۔ اناڑی آدمی کو کھانا دیں تو وہ سارے مسالے ڈال دیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ سبزی ہے تو اس کو علیحدہ مسالوں کی ضرورت ہے، دالیں ہیں ان کے علیحدہ ترکیب ہے، اور اسی طرح ہر چیز کی ایک کیمسٹری ہے۔ جتنے بھی موجودات ہیں، اجسام ہیں، تمام اجسام کی ایک کیمسٹری ہے، یعنی ترکیب ہے۔ وہ کیمسٹری پہلے سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جسم، اس کے اندر ترکیبی عناصر اور اجزاء کتنے ہیں اور کس تناسب سے ہیں، اس کو ہی کیمسٹری کہتے ہیں۔ اگر آپ بنی ہوئی چیز کو دیکھیں، اس کی کیمسٹری، اسے کھول کے اس کے اجزاء کا تناسب دیکھیں، یا آپ کو نئی چیز بنانے کا کہا جاتا ہے تو آپ انہی اجزاء کو جوڑ کر آپس میں نئی شے بناتے ہیں، آپ خلق کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یا بنی ہوئی چیز کی کیمسٹری آپ سمجھ رہے ہیں، یا جو چیز آپ بنا رہے ہیں اسی کی کیمسٹری اور ترکیب کے مطابق آپ اس کو ایجاد کر رہے ہیں۔ ہر چیز کی کیمسٹری ہے۔ اب باورچی جو بے روزگاری کی وجہ سے باورچی بن گیا ہے، یہ کھانے کی کیمسٹری نہیں سمجھتا، اسے کچھ نہیں معلوم۔ سبزیوں کی کیمسٹری کیا ہے، سبزیوں میں ذائقے کیا ہیں، سبزیوں کا تناسب کیا ہے، دالوں کا کیا ہے، پروٹین کا کیا ہے، گوشت کا کیا ہے، کس گوشت کو کس ترکیب سے بنانا ہے، یہ بہت بڑی سائنس ہے۔ پڑھتے ہیں لوگ، اس میں ڈگریاں لیتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں فوڈ کیمسٹری میں، اور یہ بڑے بڑے جو کامیاب کھانے کے برانڈ ہیں، میں نام نہیں لیتا کہ ان کی یا مفت میں ان کی تشہیر نہ ہو، آپ بڑے مشہور برانڈ ہیں، مغربی ہیں، پاکستانی ہیں، بیچتے ہیں، ان کے کھانے بڑے مقبول ہیں۔ کیوں مقبولیت ہے ان کے کھانوں کی؟ کیوں لوگ سب پسند کرتے ہیں کہ وہاں جا کے کھائیں ہم؟ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جو باورچی ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے باورچی نہیں بنا، بلکہ ان کا باورچی کوالیفائیڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، کھانے کی کیمسٹری اس نے علم پڑھا ہوا ہے، اور اسے ہر کھانے کی ترکیب کا علم ہے، ہر چیز کی ترکیب کا علم ہے اس کو، اس لیے وہ آپ کو بڑا خوبصورت کھانا بنا کے، بڑا خوش مزہ دل پذیر کھانا بنا کے دے دیتا ہے۔ قدیم میں یہ لوگ حجام ہی کوک ہوتے تھے، ان کو بھی کھانے کی ترکیب معلوم ہوتی تھی کہ کون سا چیز کتنی مقدار میں ڈالنی ہے۔ اب جب سے یہ نظام بنا ہے کہ کھانے کی نت نئی ترکیبیں، مخلوط کھانے ہو گئے ہیں، کھانا کھا کے بھی پتہ نہیں چلتا کیا کھایا ہے، پکا ہوا کیا تھا، دال تھی یا سبزی ہے یا گوشت پکا ہوا تھا یا کوئی گھاس پکا ہوا تھا۔ وہ جو توازن ہے کھانے کا وہی نہیں ہوتا۔ کھانے کی چیزیں ساری ہیں، مثلا چاول بنائے ہیں، لیکن جیسے بھینس کا ونڈا ہوتا ہے، اگر بھینس ویسے تو ونڈا کھاتی ہے، وہ خوشی سے کھاتی ہے چونکہ اس کا کھانا ہے، اس کی ترکیب اس کے مزاج کے مطابق ہے، لیکن یہ جو بعض چاول پکاتے ہیں بعض پروگراموں میں یا روزمرہ یا گھر میں، یہ بھینس کو ڈال دیں وہ بھی منہ نہیں لگائے گی اس کو، کہ ونڈے کی ترکیب بھی نہیں ہے اس کی، اس سے بھی بدتر ہے۔ ہر چیز کا ایک تناسب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کی کیمسٹری بنائی ہے، اور اسی کے مطابق اس کو بننا ہے، اسی کے مطابق اس کو تشکیل پانا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر اس میں مداخلت کریں گے، اجزاء ترکیبی کو اوپر نیچے کریں گے، شے فاسد ہو جائے گی، ناموزوں ہو جائے گی اور نامتوازن ہو جائے گی، اس کے اندر بگاڑ آ جائے گا، اور اس کے اثرات بھی مخرب ہیں۔ یعنی جو اس کو جو استعمال کریں گے، یہی کھانے جن کی ترکیب میں تناسب نہیں ہے، یہ کھانے سے معدہ خراب، معدے میں زخم، الٹیاں، ہیضہ اور تیزابیت اور بہت کچھ، یہ کھانا نامتوازن ہے۔ اس کو کہتے ہیں غذائے سو، غذائے سو جس میں توازن نہیں ہے۔
جس میں تعادل نہیں ہے. عدالت توازن کو کہتے ہیں، اور انسان کے تمام اعمال، انسان کی شخصیت، انسان کی زندگی، انسانی گھرانہ، ترکیب، معاشرہ، سوسائٹی، یہ سب ان دو حالتوں کا شکار ہو سکتے ہیں، تعادل توازن کا، یا بگاڑ اور فساد کا شکار ہو سکتے ہیں جب ان کے اندر مطلوبہ تعادل قائم نہ ہو. اس صورت میں یہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. جب مطلوبہ مقررہ تعادل جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ توازن نہ ہو، وہ حسن نہ ہو، وہ اعتدال نہ ہو، اس کو سیئہ کہتے ہیں. یہ بگاڑ ہے. حسن کے مقابلے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قبیح اور ایک سو. قبیح اور سو علوم میں عموماً، علوم اسلامی میں بالخصوص اخلاقیات میں یہ زیادہ بحث ہوتی ہے حسن و قبح کی. اخلاقیات میں بھی ہے، باقی علوم میں بھی ہے، کلام میں بھی ہے، فلسفہ میں بھی ہے، اور ان علوم کی دیکھا دیکھی پھر باقی علوم جو ان سے متاثر ہیں، اصول فقہ ہے، اس طرح کے علوم کے اندر یہ ابحاث سرایت کر گئی ہیں. حسن و قبح کی بات. قبیح سو ہی کو کہتے ہیں قبیح. بعضوں نے سو کا ترجمہ قبح سے کیا ہے. قباحت، قاف دو نقطے والا، بے الف ہے اخت الجیم اور تے. احساس کمتری کے نظام تعلیم نے ہمیں اردو لکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، اردو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا. احساس کمتری میں مبتلا ہیں. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے میں نے اشارہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ٹوکا اور بروقت ٹوکا کہ یہ تقریر جو تو نے انگلش میں کی ہے، اگر اردو میں کرتا تو 90% پاکستانیوں کو سمجھ آ جاتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. یعنی 90% پاکستانی انگلش نہیں سمجھتے، اور آپ نے انگلش میں تقریر کی ہے، 90% کی توہین کی ہے، ان کو نظر انداز کیا ہے. یہ 90% وزیر اعظم صاحب گمان کرتے ہیں کہ ان کو انگلش نہیں آتی. جناب وزیر اعظم، یہ احساس کمتری کا جو آپ کا نظام تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں ان کو اردو بھی نہیں آتی. آپ بے شک ان کو املا لکھوا لیں، قباحت لکھوائیں ان کو. کبھی کتنے افراد اوپر سے نیچے تک PhD لیول سے لے کر پہلی کلاس تک پڑھنے والے کتنے پاکستانی لفظ قبیح لکھ سکتے ہیں؟ پھر وزیر اعظم صاحب کو زیادہ مزید حیرت ہوگی کہ اس احساس کمتری نے انگلش تو سیکھ ہی نہیں سکے 90%، اردو بھی نہیں لکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں. قباحت، قبح، ناگواری کو کہتے ہیں. قبح در حقیقت ایک احساس ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. کسی شے کو دیکھ کر انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے ناگواری کا. اس کو کہتے ہیں قباحت. یعنی جو چیز انسان کے اندر، دیکھنے والے کے اندر ناگوار احساس ایجاد کرے، اس شے کو کہتے ہیں یہ قبیح ہے. اور جو چیز انسان دیکھنے والے کے اندر بہت ہی خوشگوار احساس ایجاد کرے، اس کو کہتے ہیں یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. خوبصورت چیز وہ ہے جو دیکھنے والے کے اندر خوشگوار احساس پیدا کرے، نفسانی کیفیت، بہت ہی اچھی کیفیت پیدا ہو انسان میں. اس کو حسن یا حسین کہتے ہیں. قباحت و حسن و قبح انسان کے احساس سے مربوط ہیں. کون سی چیزیں حسن ہیں، یعنی کتنی چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے اندر خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اور کن چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے اندر ناگواری پیدا ہوتی ہے. سیئہ کی ایک علامت، سیئہ کا معنی قباحت نہیں ہے. سیئہ کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس ناگواری پیدا کرتا ہے.
ناگوار احساس پیدا کرتا ہے. جیسے نسوار ہے جو کھاتے ہیں وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ بہت ناگوار ہے، چونکہ عادت ہے، نشہ ہے، کھا لیتے ہیں یہ ناگوار چیز لیکن ہے ناگوار. یہ احساس ناگواری یہ قباحت ہے، بس نسوار کبھی چیز ہے. اسی طرح نشے کبھی چیز ہیں چونکہ ناگوار احساس انسان میں پیدا کرتے ہیں. گندگی، غلاظت، یہ سب ناگوار احساس انسان میں ایجاد کرتے ہیں، اس لیے یہ قباحتیں ہیں، یہ کبھی چیزیں ہیں. انسان اگر متعادل ہو، توازن انسان کے اندر ہو، تو اس کو جو چیزیں اپناتا ہے، جیسے لباس پہنتا ہے، غذا پکاتا ہے، گھر بناتا ہے، متوازن انسان کی ہر چیز متوازن ہوگی. بلکہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی دامہ ظل العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ یہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلا توازن انسان کی فکر میں پیدا ہوتا ہے، ذہن میں. جب انسان کا ذہن متوازن ہو تو انسان کی شخصیت متوازن ہوتی ہے، اور جب انسان کی شخصیت متوازن ہو تو انسان کا عمل متوازن ہوتا ہے. انسان کے عمل کے توازن سے انسان کا ماحول متوازن ہوتا ہے، ملک، قوم، مذہب اور معاشرہ اور سماج متوازن ہو جاتے ہیں. لہذا توازن کا منبع، تعادل کا منبع استاد بزرگوار کے بقول انسان کا ذہن ہے، دل ہے. تعادل یہاں سے شروع ہوتا ہے، توازن یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ اس تعادل کو استقامت فرماتے تھے کہ استقامت اسی توازن ہی کو کہتے ہیں. صراط مستقیم یعنی متوازن راستہ، دین مستقیم متوازن راستہ، دین قیم متوازن راستہ، انسان قائم متوازن انسان، جو اپنی ترکیب کے لحاظ سے اس تناسب تک پہنچ چکا ہے جیسی ترکیب اس کے شخصیت کے اندر ہونا چاہیے تھی. پس توازن کے نہ ہونے سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اس کو سو کہتے ہیں، سیئہ. چونکہ یہ سیئہ ناگوار احساس انسان میں ایجاد کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو قبیح کہتے ہیں، قبح کہتے ہیں. سیئہ کا ترجمہ نہیں ہے قباحت، سیئہ کی علامت یہ ہے کہ قباحت ہوگی، یعنی سیئہ کو دیکھنے سے انسان کے اندر ناگوار احساس پیدا ہوتا ہے. اب یہ بات جاری ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. بعض اوقات کسی انسان کو بری چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. یہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، جیسے پاکستان کے پارلیمانی ممبران قومی اسمبلی کے پنجابی تہذیب میں سب گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں ان کو بری نہیں لگتی. نہ گالی دینے والے کو گالی بری لگتی ہے، نہ گالی لینے والے کو، سننے والے کو گالی بری لگتی ہے. ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، بری نہیں لگتی. تو ہم اگر یہ معیار رکھیں کہ حسن وہ چیز ہے، حسن جس کے نتیجے میں خوشگوار احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور سیئہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ناگوار احساس پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو گالیاں کھا کے بھی برا نہ ہوا. ان کو تو گالیاں کھا کے بھی کوئی ناگواری محسوس نہیں ہوتی. یا ایسے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، جوتے کھا کے بھی ناگواری نہیں ہے، لتر کھا کے بھی کوئی احساس ناگواری نہیں ہے، ذلت کے باوجود کوئی احساس ناگواری نہیں ہے، جو توہین حتیٰ کی گستاخی کر لو کوئی احساس ناگواری نہیں گزرتا. اب یہ کیوں ہے؟ ان کے اندر تو سیئہ کی وجہ سے ناگوار احساس ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سو انسان کی ذات کا حصہ بن گیا ہے. جیسی ذات ہوگی ویسا احساس ہوگا. انسان سو، مسیح انسان کے اندر کبھی بھی غلط چیزوں کا ناگوار احساس پیدا نہیں ہوتا. جیسی شخصیت ہے ویسا احساس ہوگا. متعادل انسان پیمانہ ہے کہ متعادل انسان کے اندر خوشگوار احساس اور ناگوار احساس یہ تعین کریں گے کہ حسین کیا چیز ہے، خوبصورت کیا چیز ہے، متوازن کیا ہے اور نامتوازن کیا ہے. راستہ ایک قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک راستہ صراط مستقیم کے مقابلے میں سبیل السو یا ساء سبیلا ہے. ایسا راستہ اور نامتوازن
بگڑا ہوا فساد کا راستہ انسان کا بھی اس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ اسے انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر و فساد و سوء و سیئہ سے سب کو خداوند تعالی نجات عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر کا نام ہے۔ اللہ نے تحفظ حیات انسان کے لیے یہ تدبیر اختیار فرمائی ہے، اور اسی کے دائرے میں، اسی کے سایہ میں انسانی زندگی محفوظ ہے۔ اس کے بغیر انسانی زندگی تباہی کا شکار ہے۔ تقوی کے اہتمام کے لیے، تقوی کے نظام کے قیام کے لیے، انسان باتقوی بنانے کے لیے، امت باتقوی تہذیب قائم کرنے کے لیے حق تعالی نے بہت ہی اہم اقدام و اہتمام فرمایا ہے، اور وہ روز جمعہ صلاۃ الجمعہ ہے، نماز جمعہ، اور اس کی ترکیب ہے جو تقوی اور نظام تقوی کے قیام کی بنیاد ہے۔ لیکن بعض شبہات کی وجہ سے اس اہم دینی رکن کی نسبت مومنین میں بے رغبتی پیدا ہوئی ہے۔ بعض علماء نے اپنے عہد میں اس حساس چیز کو درک کیا ہے اور مومنین کی ترغیب کے لیے اور شبہات کو ازالہ کرنے کے لیے کوشش کی ہے، جن میں سر فہرست شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے مطلقہ، اور اس کے لیے کتاب خدا سے استدلال کیا ہے کہ صریح نص قرآن ہے
نماز جمعہ کے وجوب مطلق پر۔ روایات ہیں صحیح و سند و تام الدلالہ جن کی دلالت ہے نماز جمعہ کے وجوب مطلق کے اوپر، اور اس کے بعد اصول عملیہ میں سے استصحاب کو دلیل قرار دیا ہے وجوب مطلق نماز جمعہ پر، اور چوتھی دلیل اصالت الجواز تھا۔ اب پانچویں دلیل شہید ذکر فرماتے ہیں یہاں پر۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ وجوب مطلق نماز جمعہ کا یہ تمام مسلمین کا اتفاقی موضوع اور مذہب ہے۔ تمام مسلمین میں جتنے بھی فرق اسلامی ہیں، جو اسلامی شرائط اور اسلامی حدود و ضوابط کے دائرے میں آتے ہیں، جو اصولی طور پر اعتقادی طور پر قبول کرتے ہیں اسلام کے بنیادوں کو، اور جو اسلام کی فقہی بنیادی مسلمات کو قبول کرتے ہیں، اسلام کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، ان کا یہ اتفاقی مذہب ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے مطلقہ، یعنی ہر زمانے میں ہر انسان پر واجب ہے، اور اس کے مخالف کوئی بھی نہیں ہے سوائے چند شاذ اور نادر افراد کے۔ ان کی شاذ اور نادر افراد کی مخالفت اس شہرت اور اتفاق اور اجماع کے لیے مضر نہیں ہے، اور شہید فرماتے ہیں کہ وہ جو شاذ اور نادر افراد ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی کھلی شفاف بات نہیں ہے نماز جمعہ کے وجوب کے انکار کے بارے میں، یعنی بعض فقہا اور بعض علماء وجوب نماز جمعہ کو نہیں مانتے، مطلقہ نہیں مانتے۔ قرآن کریم میں مطلقہ واجب ہے، روایات کے لحاظ سے مطلقہ واجب ہے، اصول عملیہ کے لحاظ سے مطلقہ واجب ہے۔ 4 دلیلیں وجوب مطلق پر مکمل ہیں۔ 5ویں دلیل شہرت ہے مسلمین اور اتفاق مسلمین ہے، تمام مسلمین کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے، سوائے چند ایک یا ایک شہید نے ایک ہی شخص کو ذکر کیا ہے کہ یہ مخالف ہیں اس سلسلے میں وجوب مطلق کے، اور وہ ہیں بہت ہی عظیم بزرگوار فقی جن کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے خطبات امیر المومنین علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہیں سید مرتضیٰ، بہت ہی نامدار فقی ہیں، شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہیں اور ظاہراً شیخ توسی کے استادوں میں سے ہیں، بڑا نام ہے اور متعدد تالیفات ہیں، اپنے عہد کے بہت نمایاں فقی تھے، یہ متعدد کتابیں ہیں ان کی، ان میں ان سے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ وجوب مطلق کے قائل نہیں تھے سید مرتضیٰ۔ ان کی کتاب کا شہید نے نام بھی لیا ہے المیاء المفارقیات۔ شہید رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب ان کی ذکر کی ہے، چاند ایک اور بھی ہیں۔ سید مرتضیٰ کی متعدد کتابیں ہیں اور ان کی کتابوں کا نام عموماً اماکن شہروں کے نام پر ہے، مثلاً بصریات، کوفیات، مسائل الکوفیات، مسائل البصریات، مسائل الحجازیات۔ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ ان علماء فقہا کی طرف رجوع کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، کوئی بندہ سارے سوالات اکٹھے کر کے لے جاتا تھا فقیہ زمان کے پاس، مجتہد عصر کے پاس، اور وہ اس شہر کے سارے مسائل سن کر ان مسائل کا جواب دیتے تھے۔ وہ خود ایک کتاب بن جاتی تھی اور اسی شہر کے
مسائل کے نام سے چھپ بھی جاتی تھی یا نشر ہو جاتی تھی کہ اجوبۃ مسائل المیاں مفارقیات. میاں مفارقیہ یہ ایک علاقہ ہے، ظاہراً عراق کے اندر ہے. اس کے رہنے والوں نے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے جمعہ کے بارے میں سوال کیا، اور انہوں نے اس کے جواب میں انہیں یہ لکھا جس سے لوگوں نے سمجھا کہ گویا سید مرتضیٰ وجوب مطلق کے قائل نہیں ہیں، وجوب مقید یا وجوب مشروط کے قائل ہیں، یعنی زمانہ غیبت کبریٰ میں وجوب کے قائل نہیں ہیں. شہید نے وہ عبارت بھی نقل کی ہے اور پھر اس کا تجزیہ بھی کیا ہے کہ اس عبارت سے صراحت نہیں ہے، ہر چند ظہور اس عبارت کا اسی میں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے ذکر فرماتے ہیں. ساتھ ہی مرحوم شہید نے ایک اور اہم نقطہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے زمانے میں، معاصر زمانہ یہ بہت اہم ہے فقہ شناسی میں، یعنی مسائل شرعیہ، قدیم فقہا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، علامہ حلی، یہ جس عہد کے علامہ حلی متاخرین میں ہو جاتے ہیں، یہ جو بزرگ فقہا اقدمین یا قدماء جن کو کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں، جس زمانے میں انہوں نے یہ فقہ تدوین کی ہے، فقہ شیعہ، ان کے زمانے کے جو حالات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. شیخ طوسی جن کو فقہ تشیع میں اور مذہب تشیع میں بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے، چونکہ شیخ طوسی نے، یعنی شیخ طوسی کو فقہ امامیہ میں وہی مقام حاصل ہے جو ارسطو کو منطق میں حاصل ہے. ارسطو نے منطق تدوین کی ہے، ارسطو سے پہلے منطق تھی لیکن مدون شکل میں نہیں تھی، منظم شکل میں نہیں تھی. شیخ طوسی کے زمانے تک امامیہ شیعہ کے پاس مدون فقہ نہیں تھی، علم فقہ. احادیث تھیں، احادیث کی کتابیں تھیں اور روایات تھیں. انہی روایات کو فقہ بھی سمجھا جاتا تھا، جس میں سے ایک من لا یحضرہ الفقی شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جہاں فقی نہ ہو تو یہ کتاب وہاں پر حجت ہوگی، یہ کتاب وہاں پر عمل کرے مومنین. من لا یحضرہ الفقی، جس کے پاس فقی نہ ہو، جو خود فقی نہ ہو، وہ اس کتاب کے مطابق عمل کرے. یہ روایات کی کتاب ہے. کتب اربعہ میں سے شیعہ کے مسلک کی 4 معتبر کتابیں، بنیادی 4 کتابیں کافی ہے، جسے عموماً غلط طور پر اصول کافی کہا جاتا ہے. کافی ہے اس کا نام. کافی کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. وہ 3 حصے ہیں اس کے. اصل نام کتاب کا اصول الکافی نہیں ہے، اصول الکافی اس کا ایک حصے کا نام ہے. کافی شیخ کلینی کی کتاب ہے. من لا یحضرہ الفقی شیخ صدوق کی تدوین کی گئی کتاب ہے. اور اسی طرح 2 کتابیں استبصار اور تہذیب، یہ شیخ طوسی کی حدیث کی تدوین کی گئی کتابیں ہیں. یہ 4 کتابیں شیعہ مسلک کی بنیادی کتابیں ہیں روایت اور حدیث کی. جس طرح اہل سنت میں صحاح ستہ ان کی بنیادی کتابیں ہیں، شیعہ میں یہ کتب اربعہ بنیادی کتابیں ہیں. پاکستان کے شیعہ، ذاکر زدہ شیعہ اور خطیب زدہ شیعہ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد یہ کتابیں ہیں. یہ 4 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی عقائد کی بھی ہیں، تفسیر کی بھی ہیں، تاریخ کی بھی بنیادی مستند کتابیں ہیں، لیکن حدیث کی یہ 4 معتبر کتابیں ہیں. پھر ان 4 کتابوں سے اور دیگر کتب سے باقی مجموعے تدوین کیے گئے ہیں، جیسے وسائل الشیعہ ہے، جیسے بہار الانوار ہے. یہ کتابیں بنیادی
کتابیں نہیں ہیں، یہ ان بنیادی کتابوں سے لی گئی حدیثیں ہیں جنہیں انسانوی مجموعوں کے اندر تدوین کیا گیا ہے۔ شیخ طوسی اصل میں معمار ہیں فقہ شیعہ کے۔ اس سے پہلے علماء عموماً روایات کو ہی مسئلے کے جواب کے طور پر حدیث نقل کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل اہل حدیث ہیں، پاکستان میں نمایاں مذہب مسلک ہے اہل حدیث کا، یہ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور سرے سے تقلید کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں تمہارے پاس حدیثیں موجود ہیں رسول اللہ کی، تو جو حدیثوں میں ہے وہی عمل کرو، یہ تمہارا دین ہے۔ اسی طرح تشیع کے اندر بھی محدثین تھے اور اخباریین، ان کا بھی یہی مسلک تھا، قریب قریب فتویٰ نہیں دیتے تھے، روایت نقل کر دیتے تھے۔ سید مرتضیٰ کے زمانے میں اس طرح مدون فقہ نہیں تھی۔ شیخ طوسی نے پہلی تدوین شروع کی ہے فقہ شیعہ کی۔ اس سے پہلے شیخ مفید نے کتاب لکھی ہے مقنعہ کے نام سے، لیکن بہت مختصر سی کتاب ہے، اور باقی حدیث کے مجموعے ہیں سارے۔ یہ بات مذہب کی بنیادیں جاننا ضروری ہے۔ کئی دفعہ وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ جو شیعہ مذہب کے اساتین ہیں، بنیادی ستون ہیں، ارکان ہیں، ان کو پہچانیں، ان کے منابع پہچانیں، ان کی خدمات پہچانیں۔ شیخ طوسی کیا عظیم ہستی ہے جنہوں نے اس عہد میں جب شیعہ متہم تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی فقہ ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی بنیاد ہے ان کی، تو شیخ نے اپنی پوری زندگی میں ہر علم پر کتاب تدوین کی، اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق۔ یہ کارنامہ ہے۔ ہر موضوع پر کتاب لکھی، تفسیر میں کتاب لکھی، علم کلام میں کتاب لکھی، رجال میں کتاب لکھی، فقہ میں کتاب لکھی، حدیث میں کتاب لکھی۔ جتنے علوم تھے اس وقت رائج، ان سب میں الگ سے اہل بیت کے مبانی کے مطابق شیخ طوسی نے کتابیں لکھی، علم تدوین کیے۔ اس وجہ سے معمار ہیں فقہ و علوم تشیع کے لیے۔ عزیزان، اس وقت چونکہ اہل سنت کے ہاں اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت و وفات کے بعد اسی دن، ابھی رسول اللہ دفن نہیں ہوئے تھے، اجتہاد شروع ہو گیا اہل سنت کے مسلک کے مطابق۔ اسی وقت سے اجتہاد شروع ہو گیا ان کے اپنے مبنا کے مطابق، چونکہ امت کے لیے رسول اللہ نے بعد میں کوئی جانشین مقرر نہیں کیا، کوئی اپنا خلیفہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، لہٰذا اب امت کے سپرد سب کچھ کر کے ایسے ہی امت کو بلا رہنمائی کے چھوڑ کے چلے گئے، نعوذ باللہ۔ تو امت نے خود سے اجتہاد شروع کر دیا، لہٰذا اجتہاد اہل سنت میں اسی 11ویں ہجری سے شروع ہو گیا تھا، 11ویں ہجری سے۔ اور شیعہ کے ہاں اجتہاد 3ری ہجری میں جا کر آغاز ہوا، غیبت کبریٰ کے زمانے میں، 250 سال گزرنے کے بعد، کیونکہ ائمہ موجود تھے اور ائمہ اہل البیت کی موجودگی میں اجتہاد نہیں تھا، خود ائمہ رہنمائی کرتے تھے، اور ائمہ مجتہدین نہیں ہیں شیعہ اعتقاد کے مطابق۔ ائمہ اہل البیت مجتہد نہیں ہیں، وہ وصی ہیں رسول اللہ کے، جانشین رسول اللہ ہیں، ان کی حیثیت مجتہد والی نہیں ہے، یہ شیعہ اعتقاد کے مطابق۔ اہل سنت ائمہ کو مجتہدین ہی سمجھتے ہیں۔ غیبت صغریٰ میں امام نے اپنے جانشین متعین کیے، وہاں بھی اجتہاد نہیں تھا، غیبت کبریٰ سے اجتہاد شروع ہوتا ہے۔ اور اجتہاد میں اجتہاد تو تھا، لیکن زیادہ تر جو طریقہ تھا اجتہاد کے نام پر وہ حدیث نقل کرنا تھا، استنباط نہیں تھا۔ یہ پھر تدریجاً ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے روایات و منابع سے یہ فتاوی استخراج کرنا شروع کیے۔ اہل سنت میں اجتہاد جلدی شروع ہوا اور جلدی ہی بند بھی ہو گیا، یعنی جب تشیع کے اندر اجتہاد ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، چونکہ 3ری صدی میں جا کر
تشیع کے اندر شروع ہوا، اور اہل سنت کے ہاں دوسری صدی کے وسط میں جا کر اجتہاد مکمل ہو کے بند بھی ہو چکا تھا، پابندی لگ چکی تھی کہ اب کسی نے اجتہاد نہیں کرنا۔ لہٰذا اس عہد کے فقہا، ائمہ اربعہ و مذاہب اربعہ، یعنی اس عہد کے دوسری تیسری ہجری کے صدی کے فقہا کا اجتہاد آج تک ہے، اور آگے بھی انہی کا اجتہاد چلے گا، نیا کوئی مجتہد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ شیعہ نے وہاں سے اجتہاد شروع کیا، آغاز کیا۔ اہل سنت میں جلدی شروع ہوا، جلدی بند ہوا۔ شیعہ میں اجتہاد دیر سے شروع ہوا، دیر تک جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ یہ نقطہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ کے اندر اجتہاد سے آغاز سے پہلے اہل سنت کے اجتہاد کا ایک عمل مسلسل آگے بڑھ چکا تھا، اور اکثر چونکہ اکثریت بھی تھی، حکومت بھی ان کی تھی، خصوصاً بنو امیہ نے دین کو ایک ذریعے کے طور پر، سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور ایک دینی انجینئرنگ کی بنو امیہ نے۔ اس انجینئرنگ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں دین کا حصہ بنا دیں، اور اس زمانے کے فقہا سے وہ فتاویٰ دلوائے، جس طرح بہت ساری جعلی حدیثیں گڑھی انہوں نے۔ آج اہل سنت کے محققین نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس زمانے کی بنو امیہ کی جعلی حدیثیں جو انہوں نے گڑھی تھیں اور جھوٹی، وہ اہل سنت کے علماء نے اہل سنت کی کتابوں سے اور مبانی سے اور منابع سے نکال کے بتایا کہ یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں، ایک بھی صحیح حدیث ان میں نہیں ہے۔ لیکن بنو امیہ نے فقط اتنا کام نہیں کیا، اور بھی بہت کچھ کیا، اور جو کچھ اس وقت بنو امیہ کی حکومت میں ہو رہا تھا، اور بعد میں بنو عباس، اس وقت شیعہ اجتہاد جب شروع ہوا تو باقاعدہ سنی مجتہدین کی آراء مسلمات کے طور پر معاشرے میں لاگو تھیں اس وقت، اور شیعہ کو اہل سنت کے آراء کا پتہ تھا۔ لہٰذا جب وہ پوچھتے تھے آ کے اپنے مجتہدین سے مسئلہ کہ اہل سنت کے فقہا اس مسئلے میں یوں کہتے ہیں، آپ امامیہ فقہا اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ ایک تقابلی عمل ہوتا تھا شیعہ کی طرف سے کہ جو بھی ہمارے فقہا فتویٰ دیتے تھے ان کی ایک نیم نگاہ اہل سنت کے فتاویٰ اور اہل سنت کے علماء اور مجتہدین پر ہوتی تھی باقاعدہ طور پر۔ بعض اہل سنت کے فقہا تو ائمہ کے پاس باقاعدہ پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، یہ ائمہ کے شاگرد ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ائمہ کی تعلیمات کی طرف نگاہ رکھتے تھے، نظر رکھتے تھے، اور فقہائے شیعہ اس زمانے میں آغاز میں فقہائے اہل سنت کے آراء اور فتاویٰ کو مد نظر رکھتے تھے، اور پھر اپنے پیروکاروں اور اپنے مقلدین کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو تھوڑا مزید کھولنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بہت سارے مسائل حل ہوں گے اس سے۔ لہٰذا یہ جو بعض فتاویٰ ہیں فقہ شیعہ کے اندر، یہ فقہ اہل سنت کے تناظر میں دیے گئے ہیں، ورنہ اگر فقہ اہل سنت میں یہ موضوع نہ چھڑتا تو شیعہ فقہ میں بھی اس موضوع کو نہ چھیڑا جاتا، چونکہ تقابلی عمل ہو رہا تھا۔ شیعہ فقہا نے اہل بیت کے مبنا کے مطابق فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ فتویٰ اس میں نگاہ اہل سنت کے فقہا کی طرف ہے۔ چونکہ یہ حساس موضوع ہے، اہم موضوع ہے، اس کو میں انشاءاللہ آنے والے خطبات میں وضاحت کروں گا، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، کہ کہاں کہاں پر یہ فتاویٰ متاثر ہیں اہل سنت کے فتاویٰ سے، چونکہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ مقصود یہ تھا کہ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تمام مسلمین سے ہٹ کر ایک فتویٰ دیا کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے مطلقہ، یہ کیوں دیا؟ پہلی شخصیت یہ ہے، اس سے پہلے شیعہ میں کسی نے بھی نماز جمعہ کے وجوب مطلق کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ نہیں ہے، سب قائل تھے کہ وجوب مطلق ہے۔ سید مرتضیٰ پہلی شخصیت ہیں۔ وہ کیوں دیا انہوں نے فتویٰ؟ یہاں پر یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ اس زمانے میں ایک فتویٰ اہل سنت
کہ علماء کی طرف سے آ چکا تھا بنو امیہ کے دباؤ کی وجہ سے کہ نماز جمعہ میں اذن سلطان شرط ہے. یہ ان کا پہلے فتویٰ آیا, اذن سلطان شرط ہے, اگر سلطان وقت حاکم وقت کا اذن نہ ہوا نماز جمعہ نہیں ہو سکتا. اور شیعہ کے نزدیک تو سلاطین بنو امیہ کا اذن, وہ کیسے, وہ تو فاسق و فاجر ہیں, وہ اذن دیں یا نہ دیں دونوں صورتوں میں ان کو جواز ہی نہیں ہے حکومت کا. لہٰذا اگر اذن ہونا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے امام کا اذن بیچ میں شرط رکھیں سلطان کے مقابلے میں. لہٰذا پہلی شخصیت جنہوں نے آ کر اذن امام کا ذکر کیا ہے کہ اذن امام معصوم, اذن امام حجت ہونا چاہیے, وہ سید مرتضیٰ ہیں. کیوں کہ ادھر سے فتویٰ آ چکا تھا کہ اذن سلطان شرط ہے اور سلطان شیعہ فقہا کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس زمانے کے فتاویٰ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں, خصوصاً جناب سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ. لہٰذا شہید ثانی پانچویں دلیل یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اتفاق مسلمین ہے, تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ نماز جمعہ واجب مطلق ہے. مخالفت کرنے والے سید مرتضیٰ ہیں. پھر سید مرتضیٰ کے پیروی میں چند اور فقہا نے بھی یہ بات کی ہے, اس کا بھی شہید نے حوالہ دیا ہے, لیکن یہ اتفاق کو توڑتا نہیں ہے. یعنی مسلمین کا اتفاق خود ایک بہت مضبوط دلیل ہے. اور آخر میں شہید فرماتے ہیں کہ یہ ہم صرف بحث کے لیے, شبہ کے ازالے کے لیے کر رہے ہیں, ورنہ قرآن کے بعد نہ کسی روایت کی ضرورت ہے, قرآن کے بعد نہ کسی اجماع کی ضرورت ہے, قرآن کے بعد نہ کسی شہرت کی ضرورت ہے, قرآن کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب قرآن ایک بات پہ حکم دے دیتا ہے تو وہ بات ثابت ہے اور تمام ہے وہاں پر. لیکن ہم نے علمی تقاضا پورا کرتے ہوئے یہ 5 دلیلیں پیش کی ہیں. اس 5ویں دلیل کی وضاحت میں کچھ مطلب اور بیان ہوگا اور بعد میں اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین کی, فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی انشاءاللہ. بعض مومنین نے التماس دعا کی اپنے مریضوں کے لیے. خداوند تبارک و تعالی تمام مرضى اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں وہ تمام مومنین خدا ان کی مغفرت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.